آج 13 نومبر 2025 جمعرات کا دن ہے، اور عام طور پر جب موسم کی خبر آتی ہے تو ہم زیادہ نہیں سوچتے۔ جی، بس چھتری یاد آتی ہے۔ بالکل، لیکن آج ہمارے پاس سعودی عرب کے قومی مرکز برائے موسمیات کا ایک اعلان ہے، اور یہ صرف موسم کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ اعلان خاص طور پر مکہ کے علاقے کے لیے ہے، یعنی جدہ، رابغ اور خلیص۔ اعلان میں صاف لکھا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ کو، یعنی 14 اور 15 نومبر کو جدہ، رابغ اور خلیص میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے۔ جی، یہ ہے سائنسی ڈاٹا۔ موسمیاتی مرکز نے بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بالکل سیدھی سادی معلومات۔ لیکن جیسے ہی یہ پیشگوئی آتی ہے، ساتھ ہی سول ڈیفنس یعنی شہری دفاع کا محکمہ بھی میدان میں آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ اعلان صرف ایک خبر نہیں رہتا، ایک ایکشن پلان بن جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن مجھے یہ سمجھنا ہے کہ ہلکی سے درمیانی بارش پر اتنا بڑا رد عمل کیوں؟ یہ کوئی طوفان کی پیشگوئی تو نہیں ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ہمیں اسے جغرافیائی تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ جدہ جیسے شہر صحرائی علاقے میں ہے، صحیح، تو وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، نکاسی آب کا نظام، وہ شدید بارش کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ اچھا، تو مطلب تھوڑی سی بارش بھی وہاں بڑا مسئلہ بن سکتی ہے؟ بہت بڑا مسئلہ۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں جدہ میں اچانک بارشوں نے بڑے سیلابوں کی شکل اختیار کی ہے۔ اوہ، جی، جن میں جان و مال کا بہت نقصان ہوا تھا۔ تو انتظامیہ کے لیے ہلکی بارش کا جملہ بھی ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ جی، اور دوسری، ہدایات پر عمل کریں۔ مجھے یہ دوسرا جملہ سن کر تھوڑا حکم والا انداز محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا تاثر کچھ حد تک ٹھیک ہے، اس میں اتھارٹی کا عنصر تو ہے، لیکن اس کا مقصد کنٹرول کرنا نہیں ہے۔ اچھا؟ بلکہ اس میں ایک بہت خوبصورت توازن ہے۔ پہلا جملہ، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، یہ شہریوں کو ذمہ داری دے رہا ہے۔ یعنی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اس عمل کا حصہ ہیں۔ بالکل، کہ آپ اپنے گھر کا، اپنی گاڑی کا خیال رکھیں، نشیبی علاقوں سے دور رہیں۔ یہ انفرادی سطح پر بااختیار بنانے والی بات ہے۔ ٹھیک، یعنی عوام کو بے بس نہیں سمجھا جا رہا۔ جی نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار فریق مانا جا رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا جملہ، ہدایات پر عمل کریں۔ ہاں، یہ انفرادی ذمہ داری کو اجتماعی نظام سے جوڑتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اگر حالات بگڑتے ہیں اور انتظامیہ کو کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑتا ہے، جیسے کوئی سڑک بند کرنی ہو۔ جی، یا اسکولوں میں چھٹی مہینی ہو، تو اس وقت اجتماعی حفاظت کو ترجیح دی جائے گی۔ تب آپ کو ہماری بات سننی ہوگی۔ تو یہ ایک طرح کا سماجی معاہدہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک سماجی معاہدہ ہے کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ ہم پر بھروسہ کریں۔ یہ اعلان ایک دعا پر ختم ہوتا ہے، خدا کرے کہ اس کو بابرکت اور فائدہ مند بارش بنائے، اس کے ثمرات پورے ملک میں پھیل جائیں۔ مطلب ایک سائنسی پیشگوئی کے آخر میں دعا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سب کچھ ہے۔ یہ ایک جملہ اس پورے اعلان کو ایک بے جان حکم نامے سے نکال کر ایک زندہ ثقافتی دستاویز بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحرا کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ سعودی عرب جیسے خطے میں بارش ایک دو دھاری تلوار ہے۔ دو دھاری تلوار؟ جی، ایک طرف یہ زندگی ہے، رحمت ہے، خوشحالی ہے، بارش کے بغیر وہاں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت۔ لیکن وہی نعمت اگر غلط وقت پر یا غلط مقدار میں برس جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ اچھا۔ وہی پانی جو زندگی دیتا ہے، سیلاب بن کر زندگی چھین بھی لیتا ہے۔ تو بارش کا تصور وہاں امید اور خوف دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو بابرکت اور فائدہ مند بارش کی دعا، یہ دراصل اس خوف کو قابو میں رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف ایک روایتی جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت سوچ سمجھی درخواست ہے۔ دعا یہ نہیں ہے کہ یا اللہ بارش دے، بلکہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ ایسی بارش دے جو فائدہ دے، نقصان نہ پہنچائے۔ یہ سائنس اور ایمان کا سنگم ہے۔ بالکل۔ ایک طرف جدید ترین آلات بتا رہے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری قوم دعا کر رہی ہے کہ یہ بادل رحمت بن کر برسیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا اس دعا کو شامل کرنے سے پیغام کی سائنسی سنجیدگی کم نہیں ہو جاتی؟ شاید مغربی تناظر میں ایسا ہی سمجھا جائے۔ جی، لیکن اس ثقافتی ماحول میں یہ پیغام کی سنجیدگی کو کم نہیں کرتا، بلکہ بڑھاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ عوام سے ان کی زبان میں بات کرنے کا طریقہ ہے۔
جب حکومت لوگوں کے عقائد کا احترام کرتی ہے تو لوگ حکومت کی ہدایات کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو یہ اعتماد سازی کا ایک ذریعہ بھی ہے؟ بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے پیغام صرف دماغ تک نہیں، دل تک پہنچتا ہے، اور عوامی حفاظت کے معاملے میں دل تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس اعلان کا آخری جملہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جی۔ آپ کا تعاون ہمارا مقصد ہے اور آپ کی حفاظت ہمارا مقصد ہے۔ یہ بہت ذاتی اور براہ راست پیغام لگتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ پبلک ریلیشنز کا ایک ماسٹر کلاس نمونہ ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ جی۔ پہلا حصہ آپ کا تعاون ہمارا مقصد ہے۔ یہ عوام کو رعایا نہیں بلکہ پارٹنر یعنی شراکت دار بنا رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات سنو، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کر کام کریں۔ یہ اس شراکت داری کی وجہ بتاتا ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ اس ساری قواعد کا حتمی مقصد کیا ہے۔ مقصد عوام کو پریشان کرنا نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنا ہے۔ جی۔ یہ ایک طرح سے حکومت کا وعدہ ہے کہ اگر آپ تعاون کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ تو پورا پیغام یہ بنتا ہے کہ ہر فرد کا تعاون پورے معاشرے کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ جی، یہ صرف معلومات کی ترسیل نہیں ہے بلکہ یہ حفاظت کے لیے ایک مشترکہ ذمہ داری کا کلچر بنا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو موسم کی ایک سادہ سی خبر دراصل سائنس، عوامی تحفظ اور گہری ثقافتی اقدار کا ایک کمال کا مکس ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اعلان ظاہر کرتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور قدیم روایت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ جی، سائنسی ڈیٹا کو ایک ایسے پیغام میں لپیٹا گیا ہے جس کا تعلق سیدھا وہاں کی ثقافت اور لوگوں کے ایمان سے ہے۔ یہ ایک مکمل پیکیج ہے جو صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ اعتماد اور تعاون کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اور یہی ایک مؤثر عوامی پیغام کی نشانی ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سعودی حکام نے سائنسی معلومات کو ثقافتی اور روحانی رنگ میں پیش کیا ہے۔ جی ہاں، اور اس سے یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کیا؟ کہ جب سرکاری مواصلات میں سائنسی حقائق کو اس طرح ثقافتی اور روحانی حوالوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو کیا اس سے عوام میں پیغام کی قبولیت اور اس پر عمل درآمد کا امکان بڑھ جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور کیا یہ طریقہ کار دوسرے معاشروں میں بھی کام کر سکتا ہے، یا یہ صرف ان ثقافتوں کے لیے موزوں ہے جہاں مذہب اور ریاست میں گہرا تعلق ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ کس طرح یہ مربوط نقطہ نظر لوگوں کو قدرتی واقعات کے لیے نہ صرف عملی طور پر بلکہ ذہنی اور جذباتی طور پر بھی بہتر طریقے سے تیار کر سکتا ہے۔